میرے ساتھ کلام سے نکالیے گا مقدس یوحنا رسول کی انجیل اس کا 13واں باب. تھوڑا سا بات مقدس یوحنا رسول کی انجیل اس کا 13واں باب اور پہلی آیت سے 15ویں آیت تک ہم تلاوت سنیں گے. مقدس یوحنا رسول کی انجیل اس کا 13واں باب پہلی آیت سے 15ویں آیت تک. جی. عید فصح سے پہلے جب یسوع نے جان لیا کہ میرا وہ وقت آ پہنچا کہ دنیا سے رخصت ہو کر باپ کے پاس جاؤں، تو اپنے ان لوگوں سے جو دنیا میں تھے جیسی محبت رکھتا تھا آخر تک محبت رکھتا رہا. اور جب ابلیس شمعون کے بیٹے یہودا اسکریوتی کے دل میں ڈال چکا تھا کہ اسے پکڑوائے، تو شام کا کھانا کھاتے وقت یسوع نے یہ جان کر کہ باپ نے سب چیزیں میرے ہاتھ میں کر دی ہیں اور میں خدا کے پاس سے آیا اور خدا ہی کے پاس جاتا ہوں، دستر ہاتھ سے اٹھ کر کپڑے اتارے اور رومال لے کر اپنی کمر میں باندھا. اس کے بعد برتن میں پانی ڈال کر شاگردوں کے پاؤں دھوئے اور جو رومال کمر میں بندھا تھا اس سے پوچھنے شروع کیے. پھر وہ شمعون پترس تک پہنچا. اس نے اس سے کہا، اے خداوند، کیا تو میرے پاؤں دھوتا ہے؟ یسوع نے جواب میں اس سے کہا کہ جو میں کرتا ہوں تو اب نہیں جانتا مگر بعد میں سمجھے گا. پترس نے اس سے کہا کہ تو میرے پاؤں اب تک کبھی دھونے نہ پائے گا. یسوع نے اسے جواب دیا کہ اگر میں تجھے نہ دھوؤں تو تو میرے ساتھ شریک نہیں. شمعون پترس نے اس سے کہا، اے خداوند، صرف میرے پاؤں ہی نہیں بلکہ ہاتھ اور سر بھی دھو دے. یسوع نے اس سے کہا، جو نہا چکا ہے اس کو پاؤں کے سوا اور کچھ دھونے کی حاجت نہیں، بلکہ سراسر پاک ہے. اور تم پاک ہو لیکن سب کے سب نہیں، چونکہ وہ اپنے پکڑوانے والے کو جانتا تھا، اس لیے اس نے کہا تم سب پاک نہیں ہو. بس جب وہ ان کے پاؤں دھو چکا اور اپنے کپڑے پہن کر پھر بیٹھ گیا تو ان سے کہا، کیا تم جانتے ہو کہ میں نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ تم مجھے استاد اور خداوند کہتے ہو اور خوب کہتے ہو کیونکہ میں ہوں. بس جب مجھ خداوند اور استاد نے تمہارے پاؤں دھوئے تو تم پر بھی فرض ہے کہ ایک دوسرے کے پاؤں دھویا کرو، کیونکہ میں نے تم کو ایک نمونہ دکھایا ہے کہ جیسا میں نے تمہارے ساتھ کیا ہے تم بھی کیا کرو. آمین. کلام کے پڑھے سنے اور قبول کی جانے پر خداوند کی برکت ہو. تشریف رکھیے. آج شام جسے ہم ہولی تھرسڈے کی عبادت کے نام سے یاد کرتے ہیں، جس کو مونڈے تھرسڈے بھی کہا جاتا ہے، اور یہ ایک خاص دن کی یادگاری میں ہم اس دن کو مناتے ہیں. جو حوالہ ابھی خدا کی خاتمہ نے آپ کے سامنے پڑھا، ایک بڑا خاص عمل یہاں پر کیا گیا، اور یہ عمل بائبل کہتی ہے کہ یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوتے. بظاہر لگتا تو یہ ہے کہ پاؤں دھونا ایک رواج، ایک رسم، ایک دستور لگتا ہے، لیکن آج شام اس کے کچھ خاص پہلوؤں پر میں آپ کے ساتھ بات کرنا چاہوں گا. لکھا کہ جب یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے پاؤں دھو رہے ہیں، تو لکھا ہے کہ جب یسوع مسیح پترس کے پاؤں دھونے لگے تو پترس نے انکار کر دیا کہ میں اپنے پاؤں دھونے نہیں دوں گا، یا تو میرے پاؤں اب تک دھونے نہ پائے گا. تو یسوع مسیح نے یہاں پر سنیے کیا کہا
اس کی 8ویں آیت میں پطرس نے اس سے کہا تو میرے پاؤں اب تک کبھی دھونے نہ پائے گا۔ یسوع نے سے جواب دیا اگر میں تجھے نہ دھوؤں تو تو میرے ساتھ شریک نہیں۔ بڑی عجیب سی بات ہے، اگر تیرے پاؤں نہ دھوئے گئے تو تو میرے ساتھ شریک نہیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ تو میرا حصے دار نہیں۔ یہ لکھا ہے انگلش میں پارٹ ود می، تو میرے ساتھ حصے دار نہیں ہے۔ اس کے کچھ غریب ترجمے ہیں کہ اگر تیرے پاؤں نہ دھوئے گئے تو تیری مجھ سے شادی نہیں ہوئی، اگر تیرے پاؤں نہ دھوئے گئے تو میرا قریبی نہیں رہے گا، اگر تیرے پاؤں نہ دھوئے گئے تو میری ساتھ کا حصے دار نہیں بنے گا۔ بڑی عجیب سی بات ہے۔ اور ایک اور بڑی خاص بات جو یہاں پر کہی گئی، بائبل کہتی ہے 7ویں آیت میں، بلکہ اوپر سے 6ٹھی آیت میں، پھر وہ شمعون پطرس تک پہنچا، اس نے اس سے کہا اے خداوند کیا تو میرے پاؤں دھوتا ہے؟ رسول نے جواب کیا ہے؟ یسوع نے جواب میں اس سے کہا جو میں کرتا ہوں تو اب نہیں جانتا مگر بعد میں۔ کیوں نہیں جانتا پطرس؟ بھائی یہ تو کلچر تھا اس زمانے کا، جس زمانے میں یسوع مسیح پاؤں دھو رہا تھا، اس زمانے میں جو جوتے ہوتے تھے وہ چمڑے کے تلے نما ہوتے تھے اور چمڑے کی پٹھیوں کے ساتھ اس کو اپنے ٹانگوں سے یا پیروں سے باندھتے تھے۔ جیسے ہمارے شوز ہیں ویسے شوز تب نہیں ہوتے تھے، تب شوز جو تھے وہ چمڑے کا ویسے تلا ہوتا تھا اور اس کے اوپر رسیاں ڈال کر چمڑے کی اور اپنی ٹانگوں سے باندھ دیتے تھے۔ اور اس علاقے میں جس دور کی بات یسوع کر رہے ہیں، اس وقت وہ علاقہ بڑا ریتلا مٹی والا علاقہ ہوتا تھا۔ تو بھائی جو بندہ بھی سفر کر کے آتا تھا اس کے ڈیفینیٹلی پاؤں گندے ہوتے تھے۔ تو ہر گھر میں کوئی نوکر، کوئی ملازم، کوئی لونڈی ہوتی تھی جو مہمانوں کو یا گھر میں آنے والے کے پاؤں لازمی دھوتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ پاؤں پر گرد جم جاتی تھی۔ تو بھائی جب یسوع سے کیا ہے؟ یسوع نے جواب میں کہا جو میں کرتا ہوں تو اب نہیں جانتا۔ اس کا مطلب ہے کوئی بھید ہے جس میں یسوع سے کہا گیا، بھائی اس میں کوئی بھید ہے کہ یسوع سے نے کبھی بھی کوئی کام ایسے نہیں کہ ہمیشہ اس نے اپنے ہر کام میں کوئی نہ کوئی پوشیدہ مکاشفہ، ریولیشن، بھید یا مسٹری رکھی ہے۔ تو کیا کہتا ہے؟ جو میں اب کرتا ہوں تو نہیں جانتا مگر کیا لکھا ہوا ہے؟ کیا کہے گا جی؟ تو آئیے ہم آج جو خدا نے رہنمائی کی ہے میں اس کو آج آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ اس لیے پاؤں دھونے کے واقعہ کو مجھے پھر آج باغ عدن میں چلنا پڑے گا، کیونکہ ہم کافی ہفتوں سے باغ عدن میں جا رہے ہیں، تو اس پاؤں دھونے کی رسم کو بھی ہم باغ عدن میں لے کر چلتے ہیں۔ بائبل میں لکھا ہوا ہے خدا نے باغ عدن میں کس کو بنایا؟ آدم اور ہوا کو بنایا، اور آدم ہوا کو گناہ میں کس نے گرا دیا؟ شیطان نے جب آدم ہوا کو گناہ میں گرا دیا، اور باغ عدن میں بائبل کہتی ہے ہوا بھی ہے، آدم بھی ہے، سانپ بھی ہے، اور خدا نے کہا آدم سے، ہوا سے، اور اس کے بعد شیطان سے، آدم سے کہا گیا چنانچہ نے اپنی بیوی کی بات نہ مانی، اس لیے اب تو کیا کرے گا؟ خواب میں کیا کرے گا؟ لوٹ جائے گا۔ اور پھر کہا گیا تو محنت، مشقت، پسینے، خون کی روٹی کھائے گا، اور تو محنت کرے گا لیکن وہ تیرے خون کے دانے اگائے گی۔ ہوا سے کہہ دیا تو درد کے ساتھ بچے کو کیا دے گی؟ لیکن ایک خاص بات یسوع مسیح کے تعلق سے خدائے قدوس نے کہا میں تیری نسل
اور عورت کی نسل کے درمیان کیا ڈالوں گا، اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا اور وہ تیرے کیا کرے۔ تو کس کا ذکر مل گیا یہاں پر کچھ؟ ہاں جی، یہاں پاؤں کا ذکر مل گیا۔ ہم آج ڈسکس کریں گے پاؤں دھونے کی رسم کو، دھیان سے سنیے گا، بہت ہی بابرکت بات ہے، آپ کی زندگی میں آگے چل کے آپ کے لیے باعث برکت بنے گی۔ خدا نے پاک نے کہا شیطان کے بارے میں تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا، لیکن ایک عورت کی نسل میں سے آئے گا جو تیرے سر کو اپنے پاؤں کی ایڑی سے کیا کرے گا۔ یسوع یہاں پر کیا کہہ رہا تھا، سنیے گا، پطرس 8ویں آیت، یسوع نے جواب دیا اگر میں تجھے نہ دھوؤں تو تو میرے ساتھ شریک نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے اگر آپ کا یسوع مسیح اپنے پاؤں کی ایڑی سے شیطان کے سر کو کچلے گا تو اس آج کی رسم میں یسوع کسی بڑے ریولیشن کو شاگردوں میں چھوڑنے جا رہا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، بہت ساری تشریحات، بہت ساری کمنٹری، بہت ساری انٹرپریٹیشن ملتی ہیں۔ پاؤں دھونا حلیمی کی بات ہے، عاجزی کی بات ہے، چھوٹے بننے کی بات ہے، عاجز ہونے کی بات ہے، پست ہونے کی بات ہے، لیکن اب ہم اس سے ہٹ کے کچھ جانیں گے کہ پاؤں دھونے کے پیچھے کیا خدا کا ریولیشن یا کیا خدا کا بڑا مقصد ہے۔ پہلی بات، پاؤں دھونے سے مراد ہے مسیح کے نقش قدم پر چلنا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے؟ پاؤں کیا لکھا یہاں پر، لکھا یہاں پر جا کے پتنی ہے، یسوع سے کہتا ہے کہ یہ میں نے تم کو ایک نمونہ دکھایا کہ جیسا میں نے تمہارے ساتھ کیا تم بھی کیا کرو۔ تو پہلی بات پاؤں دھونے سے مراد ہے کہ جہاں پر یسوع سے گزرا ہے ہمیں اس کے انہی قدموں پر اپنے قدم رکھ کر، نقش قدم کہتے ہیں فٹ پرنٹ یا فٹ سٹیپ۔ ایک حوالہ پڑھیے، پہلا پطرس 2 باب اس کی 21ویں آیت ذرا پڑھیے گا، کیا لکھا ہے؟ کیا یسوع مسیح آج پاؤں دھونے کے اندر شاگردوں کو کیا پیغام دے رہا تھا؟ جی، اور تم اسی کے لیے بلائے گئے ہو، تھوڑی بات سن جی، اور تم اسی کے لیے بلائے گئے ہو کیونکہ مسیح بھی تمہارے واسطے دکھ اٹھا کر تمہیں ایک نمونہ دے گیا ہے تاکہ اس کے نقش قدم پر چلو۔ پہلی بات لکھا اس کے نقش قدم پر کیا کرو؟ اس نے تمہارے پاؤں اس لیے دھوئے ہیں تاکہ تم اس کے نقش قدم پر چلو، جیسا اس کا مزاج تھا تمہارا بھی کیا جائے، ویسا مزاج رکھو جیسا کہ مسیح۔ نقش قدم سے مراد ہے جیسا یسوع کا رویہ ہے، جیسا یسوع کا مزاج ہے، جیسی یسوع کی سوچ ہے، جیسی یسوع کی زبان ہے، جیسا یسوع کا لائف سٹائل ہے، اسی کے مطابق چلو۔ اچھا کئی لوگوں نے نا، شاید ہم نے کلیسیا نے ایک رسم بنا لیا، سال سے ڈولی پیر، آج کیڑی بات ہے پیر تو ہوتی، آج آپ کو بتاؤں گا پیر تو نہ ہوتا کی صدیوں سے بعد چرچز، ہمارے چرچز پینٹیکاسٹل، میتھوڈسٹ، چرچ آف پاکستان، پینٹیکاسٹل، سیونتھ ڈے، کیتھولک، یہ تمام کلیسیاں اس رسم کو کرتی ہیں۔ لیکن میرے عزیزو، پہلی بات، آج پاؤں دھونے سے مراد یہ نہیں ہے کہ بس ایک خادم کے پاؤں دھونے یا بھائی صاحب کے، ایلڈر صاحب کے پاؤں دھونے، بس نہیں۔ اس کا مطلب ہے مسیح کے نقش قدم پر اس کی پیروی کرنا۔ دوسری بات، پاؤں دھونے سے مراد کیا یسوع دے رہا تھا؟ اس نے کہا اگر پطرس تیرے پاؤں نہ دھوئے گئے تو تو میرے ساتھ شریک ہے۔ کہتا اگر تمہارے پاؤں نہ دھلے تو جو کام میں کرتا ہوں، جیسا میں ہوں، جو اختیارات میرے پاس ہے، تو ویسا نہیں ہے۔ تو بھائی دوسری بات یہ ہے پاؤں
سے مراد ہے شیطان پر قبضہ پانا، ابلیس پر فتح پانا۔ یسوع جب شاگردوں کے پاؤں دھو رہا تھا، کوئی دستور نہیں کر رہا تھا، کوئی رواج نہیں تھا، بیسیکلی ان کے پیروں کو ایسا بنا رہا تھا کہ آج کے بعد تمہارے پاؤں ابلیس کو کچلنے والے بنے۔ ایک حوالہ پڑھیے یشوع کی کتاب، اس کا 10واں باب نکالیے گا۔ یہاں پر ایک واقعہ میں آپ کے لیے پڑھوں گا، یشوع کی کتاب 10واں باب 24ویں آیت سے یہ پڑھی کا لکھا ہے۔ یشوع کی کتاب 10واں باب 24ویں آیت سے جی۔ اور جب وہ ان کو یشوع کے سامنے لائے تو یشوع نے سب اسرائیلیوں کو بلوایا۔ اب لکھا یہاں پر یشوع نے 5 دشمنوں کے بادشاہ پکڑے۔ ان کا ذکر 23 میں سے پڑھی گا، لکھا 23 میں سے کیا لکھا؟ انہوں نے ایسا ہی کیا اور وہ 5 بادشاہوں کو یعنی شاہ یروشلم اور پہلے بادشاہ کا نام ہے شاہ یروشلم، آگے شاہ ہبرون اور شاہ یرموت اور شاہ لکیس اور شاہ اجلون یہ 5 بادشاہ یشوع نے ان کو پکڑا ہے۔ یہ جنگ کرنے آئے یشوع سے، تو یشوع نے 5 بادشاہوں کو جو 5 ریاستوں کے کنگ تھے پکڑ لیا۔ آگے کیا لکھے؟ اجلون کو غار سے نکال کر اس کے پاس لائے، اور جب وہ ان کو یشوع کے سامنے لائے تو یشوع نے سب اسرائیلیوں کو بلوایا اور ان جنگی مردوں کے سرداروں سے جو اس کے ساتھ گئے تھے۔ سنیے گا، اس نے 5 بادشاہ نیچے لٹا دیے، نیچے، اور اپنے سپاہیوں سے کہا، سرداروں سے کہا ادھر کو نیچے 5 بادشاہ لیٹے ہوئے ہیں، قیدی بنائے گئے، بندی بنائے گئے تھے، اور اپنے سپاہیوں سے کہتے کیا کرو آگے جی۔ یہ کہا کہ نزدیک آ کر اپنے اپنے پاؤں ان بادشاہوں کی گردنوں پر کہا رکھو۔ میرے سپاہیوں ادھر آؤ، اپنے اپنے پاؤں بادشاہوں کی گردنوں پر کہاں پر رکھو۔ کیا بات، ایک عام کیا سپاہی اور بادشاہ کی گردن پر پاؤں رکھے ہوئے۔ آگے پڑھیے کیا لکھا؟ انہوں نے نزدیک آ کر ان کی گردنوں پر اپنے اپنے پاؤں رکھے۔ سارے سپاہیوں نے جو اس کے سپاہی ہیں 5 بادشاہ کی گردنوں پر پاؤں رکھے ہوئے ہیں، اور یہ ان کو یشوع بتا یہ رہا تھا کہ یہ بادشاہ تمہارے پاؤں کے نیچے ہیں، جن کا خوف تھا، دہشت تھی، دبدبا تھا، زور تھا، طاقت تھی، آج یہوہ خدا نے ان بادشاہوں کو تمہارے پاؤں کے نیچے کیا ہوا ہے۔ بعد میں بادشاہ قتل کر دیے گئے، مار دیے گئے۔ بات کر رہے ہیں جی پاؤں دھونے کی، کس کی بات کر رہے ہیں؟ کس کی بات کر رہے ہیں؟ آج نیو ٹیسٹمنٹ لوکا کی انجیل، نیو ٹیسٹمنٹ میں آ جائے گا لوکا کی انجیل، لوکا کی انجیل 10واں باب۔ یسوع اپنے شاگردوں سے کیا کہہ رہا ہے؟ ذرا غور کیجیے گا، 10واں باب 19ویں آیت کیا لکھا ہے؟ دیکھو میں نے تم کو اختیار دیا کہ دیکھو میں نے تم کو اختیار دیا ہے، کیا کرو؟ کہ سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو۔ سانپوں اور بچھو کو کیا کرنا ہے؟ بھائی ہم بات کر رہے ہیں پاؤں دھونے پر، تو پاؤں دھونے کا مطلب یہ نہیں کہ یسوع سی مٹی کا ڈنڈا ایسے، نہیں، یسوع ان کے اندر اپنی پاور امپارٹ کر رہا تھا، یسوع کے اندر اپنی پاور کو ٹرانسفر کر رہا ہے، ان کے اندر اپنی پاور کو بھیج رہا تھا، اپنا اختیار۔ اور کیا کہہ رہے ہیں؟ میں تم کو اختیار دیتا ہوں، سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو اور دشمن کی ساری قدرت پر کیا کرو؟ غالب آؤ۔ اور یسوع مسیح جب صلیب پر لٹکا ہوا تھا، کھوپڑی کا مقام تھا، کیا تھا جی؟ کھوپڑی کا مقام، اور کھوپڑی کے مقام کو پر صلیب کس کی لٹکی ہوئی ہے؟ یسوع کی۔ صلیب پر لٹکا کون ہے؟ یسوع۔ کھوپڑی کا مقام نیچے ہے اور یسوع کی گیڑی اس کے اوپر ہے۔ اب یسوع سے اپنے شاگردوں کو، ایمانداروں کو یہ اتھارٹی دیتا ہے، جیسے میں نے تمہارے پاؤں دھوئے ہیں تو میں تمہیں اختیار بخشتا
چاہتا ہوں کہ آج کے بعد تم ان قدموں سے، پیروں سے شیطان، ابلیس، لوسیفر، بدروہوں کو آج بعد کچھ لوگ گے تم، یہ تمہیں میں اپنی پاور دے رہا ہوں۔ اور رومیو 18 باب نکالیے گا، رومیو 16واں باب، رومیو کا خط 16واں باب اور اس کی 20 آیت پڑھیے کیا لکھا ہے۔ جی پڑھیے گا۔ اور خدا جو اطمینان کا چشمہ ہے شیطان کو تمہارے پاؤں سے جلد کچلوا دے گا۔ کیا لکھا ہے جی؟ یہاں پر ایک پروفیسی، خدا جو اطمینان کا چشمہ ہے شیطان کو تمہارے پاؤں تلے جلد کیا کرے گا؟ تو بتائیے گا پاؤں دھونے سے کیا مراد ہے؟ ہاں جی، شیطان کی طاقت کو کچلنا، یہ ہے مطلب اس کے پاؤں دھونے سے۔ تیسری بات، پاؤں دھونے سے مراد شفا کا عمل بھی ہے۔ اچھا، اگر آپ میڈیکل سائنس کو جانتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ آپ کے پیروں کے نیچے جو وینز ہیں ان کا کنیکشن آپ کے سر کے ساتھ ہے۔ میڈیکل کے جو لوگ جانتے ہیں آپ کے پاؤں کی وین کا کنیکشن آپ کے دل کے ساتھ ہے۔ اچھا، کیوں لوگ کہتے ہیں پیر چس؟ یہ کیا مطلب ہے؟ اچھا، بندہ بے ہوش ہو جائے گی، لوگ کی بڑا کہتے ہیں کی کرنی پڑی، یہ کیا مطلب ہے؟ بندہ ہویا بے ہوش ہے پیر کی کر رہے ہیں، اس کا مطلب پاؤں کے کنیکشن ہے آپ کے دماغ کے ساتھ۔ جب کبھی گرمیوں میں لوگوں کو گرمی بہت لگتی ہے، پتہ کیا کرتے ہیں؟ خواتین یا مرد ٹھنڈا پانی لے کے جب برف آ کے پیر بولتے ہیں، پھر کیوں ڈالے؟ بولو، گرمی لگتی کہ نہیں؟ ایسا کنیکشن رکھا ہے قدرت نے آپ کے پیروں کے اندر، آپ کے پیروں کے ساتھ آپ کی پوری باڈی کا کنیکشن ہے۔ اور آپ حیران ہوں گے، لکھا گیا کہ تو اس کی کہاں پر کاٹے گا؟ ایڑی پر۔ اور آپ حیران ہوں گے، سانپ ایک بہت عقل مند جانور ہے، آپ کی ایڑی پر ایک نس ہے یہاں پر، اگر سانپ وہیں پر کاٹتا ہے چند سیکنڈ میں یہاں سے زہر اوپر چڑھتا ہے اور آپ کے دماغ کو سن کر کے آپ کی ڈیتھ کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاؤں کی ایڑی کا کنیکشن جو ہے آپ کے دماغ کے ساتھ۔ اب میں بات کرنے لگا ہوں شفا کی۔ پاؤں دھونے میں شفا کہاں سے آ گئی؟ پانی سے کیا دھوتے ہیں جی؟ پاؤں۔ اور بائبل مقدس میں آپ حیران ہوں گے کہ 3 واقعات ہیں پانی سے شفا ہوئی ہے۔ نماز توڑی سے کہا گیا جا یردن میں کیا کر 7 بار سر دھو رہا ہے، یہ لکھے کیا لکھا ہے؟ 7 بار کیا کرنا ہے؟ تو بھائی گوتا لگانے کے لیے پہلے پانی میں سر جائیں گے، پہنچ جائیں گے پہلے، ہاں جی؟ تو بھائی شفا کا عمل نیچے سے سٹارٹ ہوگا۔ پھر بائبل کہتی ہے، خدا نے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ وہاں پر جو ذکر ہے کہ بیت حسدا کا حوض ہے، پانی جب ہلتا تھا تو جو پانی میں پہلے کیا کرتا ہے؟ اترتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ اترنا تیر سے پار پیرا پار۔ پاؤں دھونے میں شفا کا عمل بھی ہے۔ سنیے گا، اگر کبھی آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ میری باڈی میں کوئی بیماری جراثیم آگے ہے، اس مقدس رسم کو ادا کیجئے ایمان کے ساتھ، شفا جاری ہو جائے۔ یہ میرے یسوع مسیح رسم بنائی ہے۔ آپ بھی کرتے ہیں، میرے گھر میں کوئی بیمار ہے، میرے گھر میں کوئی میرا باپ میری ماں ہے، تو پانی کو پہلے برش کریں، پانی کو دعا کر کے مسح کریں، اس پانی سے اس بیمار کے پاؤں دھوئیں، یقیناً شفا کا عمل سٹارٹ ہو جائے گا۔ عمل کریا کرو۔ کیوں؟ کیونکہ بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے کہ خدا نے آپ کے پیروں کے اندر سے بھی آپ کی شفا۔ اچھا، جب یسوع مسیح کے کیل ٹھونکے گئے، کہاں ٹھونکے گئے؟ سر پر تاج تھا، ہاتھوں میں کیا تھے؟ پاؤں میں کیا تھا؟ وجہ پاؤں میں کیوں کیل ٹھوکے گئے؟ اس کا مطلب ہے، سنیے گا بات، آپ کے گھر کی بنیاد پتہ کون سی ہے؟
میرے پورے جسم کا وزن کس نے اٹھایا ہوا ہے؟ کس نے اٹھایا؟ آپ کے پیروں نے. تو آپ کے پاؤں آپ کے بدن کی بنیاد ہے. اگر بنیاد کمزور ہو جائے یہ باڈی ٹھیک رہے گی؟ کیوں جی؟ اور لگتا نہیں توڑ دیا نا، اور پیر نہیں کام کرتے. بھائی سب سے پہلے شیطان آپ کے پیروں میں. اور آپ نے کبھی دیکھا ہے شوگر کے مریضوں کو بیماری کہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے؟ سب سے پیر تو سٹارٹ ہوتی، پھر پیر اٹھا گیا، لت گئی. بہت بڑا کنیکشن ہے. ابلیس کو انسان کے پیروں سے بھی نفرت ہے. اسے پتا ہے یہ پیر خدا نے بنائے تھے اس لیے تاکہ مجھے گزر جائے. یہ پیروں کی وجہ سے بے شمار بیماریاں جاری کرتا ہے. سو میرے عزیزو، پاؤں دھونا شفا کا عمل ہے. پاؤں دھونے سے گھمنڈ اور غرور بھی ٹوٹ جاتا ہے. اچھا مجھے ایک بات بتائیے گا، یسوع نے کتنے شاگردوں کے پاؤں دھوئے تھے؟ ہاں جی سارے بولے کتنوں کے؟ ان میں یہودا بھی تھا. بولیے گا یہودا تھا؟ ہاں اگر آپ کہتے ہیں ہاں جی ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک تھا بھی اس میں. لیکن بھائی یہ کیسا یسوع مسیح ہے؟ اپنے دشمن کے پاؤں دھو رہا تھا. اسے پتا ہے یہ مجھے پکڑوائے گا، یہ مجھے دشمن کے حوالے کرے گا، لیکن اس نے اپنے دشمن کے پاؤں دھوئے ہیں. یہ اس کی برداشت کا نقطہ عروج ہے. اور دشمن کے پیر توڑ دیا پھر. اور آج چرچ میں ایسا ہے کہ دشمن یہ پاؤں کے بیٹھے ہوئے ہیں، دشمن کے پاؤں دھوئے ہیں. یسوع نے وہ بیان کر رہا ہے اگر میں نے اپنے پکڑوانے والے کے میں جانتا تھا مجھے پکڑوائے گا، یہی پھر بھی پاؤں دھوتا ہے. نمونہ دے گیا دشمنوں سے بھی محبت کرو. یہ نمونہ دیا اس نے. بڑا مشکل ہے بھائی جی، لگے پتا کہ انہیں پکڑوائے گا پھر بندہ پیر دھوئے. گھمنڈ کو توڑنے کا طریقہ بھی ہے، غرور کو توڑنے کا طریقہ ہے گھمنڈ. پانچویں بات، پاؤں دھونا روحانی طور سے پاک ہونے کا عمل ہے. یہ پاک ہونے کا عمل بھی ہے. یسوع نے کہا پطرس سے اگر میں تیرے پاؤں نہ دھوں تو میرے ساتھ شریک ہے. اس نے کہا کہ پطرس کہتا ہے میرا سر بھی دھو دے اور میرے ہاتھ بھی دھو دے. یسوع کہنے لگا جدا سر ہاتھ دھو چکے جو نہا چکا ہے اسے بس کیا دھونے کی ضرورت ہے؟ پاؤں. تو بھائی یہ یسوع نے کہا کہ تم سب پاک ہو لیکن سارے نہیں. تو پاؤں دھونا پاک ہونے کی علامت ہے. یہ روحانی ایک عمل ہے. پاؤں دھونا جو ہے یہ نئے علاقے فتح کرنے کی نشانی ہے. آئیے نکالیے یشوع پہلا باب اور سنیے کہ یہاں پر کیا پیغام دیا گیا. یشوع سے خدا کیا کہتا ہے؟ یشوع پہلا باب 3 آیت جی پڑھیے گا. جس جگہ تمہارے پاؤں کا تلوا ٹکے اس کو جس جگہ تمہارے پاؤں کا تلوا ٹکے آگے اس کو جیسا میں نے موسیٰ سے کہا میں نے تم کو دیا ہے. پاؤں دھونے سے مراد ہے علاقے فتح کرو. جہاں جہاں تم جا کے کھڑے ہو جاؤ گے کہو گے یہ علاقہ میرے یسوع کا ہے. آپ کہتے ہو خداوند میں یہاں پر آئی ہوں یہ پلاٹ ہمیں دے. پیر کھلاڑو جا کے چین کر کے. اے روحانی ایک ٹپس، جہاں جہاں تمہارے پاؤں کا اے مذاق ہے بس مذاق ہے تجربے کرنے کے لیے جہاں پر بھی گئے اوتے پر جا کے کھلو جاؤ اور کھلو کے وسط بولو خداوند یہ جگہ ہماری ہو جائے، یہ علاقہ یسوع کے نام میں فتح کیا جائے، اس علاقے میں انجیل کا کام ہو، یہاں پر لوگ یسوع کے پاس آئیں. یقین جانیے وہ علاقہ آپ کا ہو جائے. پاؤں دھونے سے کیا مراد ہے؟ جس جگہ تمہارے پاؤں کا تلوا ٹکے گا وہ جگہ کیا ہوگی؟
ایک اور بات ذرا غور کیجیے گا، یسوع کہتا ہے تم جس گھر میں جاؤ وہاں داخل ہونا، وہاں کو سلام کرنا، اگر کوئی تمہیں قبول نہ کرے تو آتے کیا کرنا پڑا؟ کیا لکھا تھا؟ اپنے پاؤں کی گھرد میں سوچی بیٹھ گیا ہے نہیں کہتے یسوع سے کی کیا؟ یسوع کہتا ہے تم جب اس علاقے میں جاؤ گے تو رسم یہ ہے کہ اگر وہ گھر والے تمہیں قبول کر کے پاؤں دھوئیں تو سمجھنا تمہیں قبول کیا گیا، لیکن اگر تمہیں قبول نہیں کیا گیا تمہارے پاؤں گرد والے ہیں، اے گرد چاہ کے آ جائیو۔ اور ٹھیک میں اس گھر سے پوچھوں گا، وہ گرد جواب دے گی یہاں ہمیں قبول نہیں کیا گیا، یہاں خدا کے خادم کو رسپیکٹ نہیں ملی، یہاں خدا کے خادم کی انسلٹ کی گئی ہے۔ یہ مٹی اور خادموں کے پاؤں کی مٹی بھی گواہی دیتی ہے۔ اس کے پاؤں دھونے میں بہت ساری باتیں ایمانداروں کے لیے تھی۔ میرے عزیزو ایک خاص بات اب کرنے لگا ہوں، سنیے گا دھیان سے۔ کیوں پاؤں دھوئے یسوع؟ اس کے پیچھے کیا لاجک ہے؟ آپ کو پتہ ہے جادوگری آج کیا کیسے کام کر رہے ہیں جادوگر؟ شاید جو میری مائیں بہنیں ہیں انہوں نے کبھی سنا ہو کہ کچھ لوگ جادو منتر پڑھ کے پانی گرا دیتے ایسے کر کے۔ کیا گرا دیا؟ اوپر سے جو بندہ آیا وہ پانی پر سے گزرا، کوئی خاتون ہے پانی سے گزر گئی، پانی پر دم کرایا گیا تھا، جو پانی کے اوپر سے یہ خاتون جب گزرے گی یہ بے اولاد ہو جائے۔ پانی زمین پر کیا ہے؟ گرا ہوا ہے۔ خاتون نے کیا کیا؟ اوپر سے جادو کام کر گیا کہ نہیں؟ کسی شخص نے آپ کے گھر کے دروازے پر پانی پھینک دیا، یہاں پر ان کی بیٹی کا رشتہ نہ آئے، اب پانی گیا ہے۔ کوئی رشتہ تو اڑے گا نہیں ہونا۔ زمین پر کیا گرا ہوا ہے؟ آپ کو یہ چیز سمجھے کیا میں کہتا ہوں؟ کسی شخص نے کوئی جادو کر کے اپنے گھر کے باہر پھینک دیا، یہ گھر کا بچہ کبھی تو پڑھ نہ سکے، وہ بچہ روز ننگ رہے ہوئے اندر بار وہ جادو اس کے اوپر کام کر رہا ہے، وہ پڑھ ہی نہیں پا رہا، اس کی شادی نہیں ہو رہی، اس کا کاروبار نہیں ہو رہا، کیوں؟ کیونکہ ان کے گھر کی دہلیز کی زمین پر کچھ پھینکا ہوا ہے، آپ روز وہاں سے گزرتے ہو۔ یہ کیا رہے جی؟ کسی نے آپ کی دکان پر کچھ کیا ہوا ہے، دکان پہ گاہ کی کوئی رہ جائے نہیں آتے۔ بعض دفعہ چرچ کے رستوں پر لوگ پانی پھینکتے ہیں جادو کر کے، کوئی جادو کر کے مٹی پھینک دی، دال پھینک دی۔ اچھا آپ نے کبھی دیکھا ہے گھروں پر لوگوں کے اکثر اوقات پیسہ میرے کہانی چاہتے ہیں خون کے چھٹے پہنے سر، سنا کبھی؟ پیسہ میرے گھر کے چھت پر دال میں کسی ماں کی دال، سنا؟ پیسہ میرے گھر کے اوپر کوئی گوشت کے ٹکڑے گرے ہوئے تھے، سنا؟ کبھی سنے؟ آپ کو نہیں پتا، آپ وہاں سے گزرتے ایسے روز گزر رہے ننگے رہے، وہ میجک آپ کی باڈی کو اندر سارا جان کہاں سے رہا ہوا؟ جانا میں کھیت ہو گیا، کہاں سے رہا ہے؟ اب پیرل جان دے یا کو بات بتا، یہ جادو آپ کے پیروں سے آپ کے بدن میں انٹرسٹ کر رہے ہیں، رشتے بند، کاروبار بند، ترقی بند، شفا بند، شادمانی بند، سب کچھ نام ہے آپ کا۔ اور جادوگر ہوتے یسوع سے اس کے پیچھے بہت بڑا پھیر بھی شاگردوں کو بیان کر رہا تھا، پاؤں دھویا کرو۔ آپ قبرستانوں میں جب جاتے تھے پہلے زمانے میں، ابھی تو رواج ہو گیا ہے، تو بڑی ماں کہتی پتر جا کے نہا پہلے، کہاں سے تو آیا ہے؟ اچھا کیوں کہا گیا تھا؟ بھائی پاؤں کہاں سے آئے ہیں؟ کہاں سے آئے ہیں؟ کیا آپ کو پتا تھا قبرستان میں اس جگہ پر کس نے کوئی ہڈیاں دبائی جادو کے لیے، کوئی مندر دبائے، اور آپ اس قبرستان کے اوپر چل کے آئے ہیں؟ تو بھائی کچھ ساتھ بھی تو آیا کہ نہیں؟ تو سنیے گا، میں نے بڑے سچ کے بعد ایک چیز سیکھی ہے۔
جب کبھی ایسی جگہوں سے گھر میں آئیں، گھر میں آنے سے پہلے اپنے گھر میں واش روم میں اپنے پیروں کو دھو کے جایا کرے، وہ سارا حصہ ضائع ہو جاتا ہے۔ جب کبھی گھر میں انٹرسٹ کریں، آپ کو معلوم ہو کہ آپ جادوگروں کے اڈے سے ہو کر آئے ہیں، آپ کسی دربار سے آئے ہو، آپ کسی مذہب سے آئے ہو، لیکن اپنے گھر میں آنے سے پہلے اپنے پیر دھویا کرو، وہ سارا مسئلہ لے جاتا ہے۔ یہ بہت بڑے اس میں خدا نے بھیج رکھا ہوا ہے۔ لیکن پانی کون سا لینا ہوگا؟ پھر آپ کو پانی کو پہلے مسح کرنا پڑے گا۔ پانی کو لے، دعا کرے، اس میں اپنے پاؤں دھوئے، وہی پانی جو ہے آپ کوشش کریں گے کسی گندی جگہ پر نہیں پھینکیں گے، آپ وہ پانی کس چھت پر پھینکیں گے، دیوار پر پھینک دیں، کسی دیوار پر پھینک دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ بائبل مقدس میں خدا نے ایک وعدہ کیا گا۔ آئیے پڑھیے میرے ساتھ زبور 91 پڑھیے گا میرے ساتھ، اور یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ پڑھیے گا زبور 91 اور اس کی 13ویں آیت۔ تو شیر ببر اور افعی کو رو دے گا۔ تو شیر ببر اور افعی کو کیا کرے گا؟ رو دے گا۔ آگے تو جوان شیر اور اژدہا کو بغال کرے گا۔ بھائی زبور کا وعدہ ہے۔ تو پیرا ہے جان پھیرے گا پھر کھوپڑیوں نہ دی، تو پیرا ہے جان کھوپڑی، کوئی وعدہ ہے آپ کے ساتھ۔ اگر آپ شیطانی جگہوں پر جاؤ گے، درباروں پر جاؤ گے، قبروں پر جاؤ گے، شیطانی گھروں میں جاؤ گے، تو آپ کے پاؤں کے ساتھ کچھ آئے گا تو ضرور۔ اچھا اب چلے یہ بھی سن لیجیے، پچھلے سال ڈاکٹر نے کہا کہ جوتوں کے ساتھ بھی گھر میں کیا آتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے جی؟ پھر ڈاکٹر نے کہا گاڑی کے ٹائر کے ساتھ بھی گھر میں کیا آتا ہے؟ لوگ کا گاڑیاں ٹائر تو نہیں شروع کریں، جوتیاں تو ہونا شروع کریں۔ اور بھائی ٹھیک کہہ رہے تھے وہ جرمز جو جراثیم جو ہے یہ آپ کے پاؤں کے ساتھ زیادہ آتے ہیں، روحانی طور سے بھی روحانی جراثیم آپ کے پاؤں کے ساتھ ہی گھروں میں آتی ہے۔ اس لیے کہا گیا تھا پاؤں دھویا کرو۔ رسول یہاں پر کیا لکھا ہے؟ نکالے گا یوحنا کی انجیل، نکالے گا کیا لکھا ہے؟ یوحنا 13واں باب، یسوع مسیح نے کیا کہا؟ سنیے گا 13-14 آیت۔ بس جب مجھ خداوند اور استاد نے تمہارے پاؤں دھوئے تو تم پر بھی فرض ہے کہ ایک دوسرے کے پاؤں دھویا کرو۔ کنٹینیو کہا گیا تھا۔ اب یہ بھی سنیے گا، خدا نے کہا موسیٰ پاؤں سے کیا اتار دے؟ کیا اتار؟ جگہ کیا ہے؟ چھٹی یہاں تو کوئی گل نہیں، لوہے کے ہوتے۔ خدا کیا چاہتا تھا؟ موسیٰ پاؤں سے کیا اتار؟ جگہ کیا ہے؟ کیونکہ اگر جگہ پاک ہے تو پاک جگہ کی کشش پیروں سے ہو کے پورے بدن میں جائے گی۔ یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے۔ اگر جگہ پاک پر آپ کھڑے ہو گے، اگر یہ مسئلہ پاک ہے، آپ یہاں پر ننگے پاؤں آتے ہیں، اس کا مطلب ہے اس جگہ کی انائٹنگ، اس کا مسئلہ، اس کی برکت آپ کے پیروں سے ہو کر آپ کی پوری باڈی کو ہیل کرے گی۔ آپ کیوں کہتے ہیں کہ بھائی صاحب بس ساڑھے کار اپنا قدم رکھ چھوڑو؟ دیکھیں قدم میں، اس کے قدم میں کیا ہے؟ اس کے پیروں میں کیا چیز ہے؟ اس کا مطلب ہے خادموں کے پاؤں جہاں پر کھڑے ہوتے ہیں وہ مذہب پاک ہے، اور پاک مذہبوں کی برکت پورے بدن میں جب آئے گی تو پاؤں بھی پاک ہی ہو جائیں گے۔ پاؤں سے کیا ہوتا؟ کوشش کریا کرو خدا کے کار ننگے پیروں۔ وجہ یہ مت کہا کرے
اور یہ مٹی لاگی ہے، اس ایک کہانی مٹی کی برکت آ رہی تھی. ہاں جی، آج آئیے غیر قوموں کو دیکھیے، وہ اپنے پیروں کی بزرگوں کی مٹیاں متھے ڈالنا پڑے، ان کا ایمان ہو جائے گی. اور میں ایمان رکھتا ہوں بائبل مقدس کی یہ تعلیم ہے کہ بائبل مقدس میں خدا نے یشوع سے بھی کہا تھا، یشوع جوتا اتار، جگہ کیا ہے بھئی پاک جگہ میں ننگے پاؤں کی بات نہیں ہے. خدا چاہتا یہ ہے پاک جگہ کی بلیسنگ آپ کے بدن میں بھی جائے، اس کا یہ مطلب ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے بدروہیں پیروں میں بھی کام کرتی ہیں. اچھا لوگ یہ جملہ بول رہے یہ پیرنٹس کی بچیاں ہیں مطلب ہے پیسہ دے گناہ کہاں نہیں کھلوتا، یہ کیا مطلب ہے. اور اس کو بدروہیں بغائے پھر رہی ہیں. ایک بندے میں بدروہیں کی لشکر تھا. نکالیے حوالہ میں سب نکالی تھے، کیا لکھا یہاں پر مرکز کی انجیل میں سے نکالیے گا، کیا لکھا یہاں پر مرکز کی انجیل 5واں باب پڑھی کیا لکھا ہے، لکھا ہے 5واں باب اس کی پہلی آیت سے. اور وہ جھیل کے پار کراسینے کے علاقے میں پہنچے، اور جب وہ کشتی سدھرا تو پھر فوراً ایک آگ اس میں ناپاک روح تھی قبروں سے نکل مجھ سے ملا. وہ قبروں میں رہا کرتا تھا. کہاں رہتا تھا جی؟ جو اندر بدو تھی کہاں لے کے ڈالی اس کو؟ لے کر کیسے ڈالی ہے؟ پیروں میں سجا کر اکیلی ہے. اور اب تک اب کوئی اسے زنجیروں سے بھی نہ باندھ سکتا تھا، کیونکہ وہ بار بار بیڑیوں اور زنجیروں سے باندھا گیا تھا. لیکن اس نے زنجیروں کو توڑا اور بیڑیوں کو ٹکڑے ٹکڑے کیا تھا، اور کوئی اسے قابو میں نہ لا سکتا تھا. اور وہ ہمیشہ رات دن قبروں اور پہاڑوں میں کیا کرتا تھا؟ رہتا کہاں پر تھا وہ؟ قبروں سے. کیوں؟ کیونکہ قبروں میں، بیابانوں میں، جنگلوں میں ان بدوہوں کے اڈے ہوتے ہیں. اور وہ کہنے کی نے ایس بندے دے پیر ساڑھے اڈے دے رہے ہیں. کیوں بدو کرسیاں مجھے ڈر دیا نے بدوہاں پتا ہے؟ دسو چرچ کا دروازہ پار کرتے ڈر دیا نہیں وجہ دسو ربے ہوئے ہیں بدو پھاڑ پڑ گئے نا اندھی میں نہیں جانا گرچے چھے. ریزن کیا ہے؟ وہ دا پیر نہیں کہاں جان دیا. وجہ کی ہے اسے پتہ ہے یہ ایریا ہمارا ہے، یہ ایریا خدا کا ہے. اگر میں ایس پاس سے آ گئی تو میرا کام ہو گیا. میں بعض دفعہ لوگوں سے کہتا ہوں خاکوں سے خدا دے کار لے اور بیماروں یہاں لائیں، یہاں سے شفائیں ان کو جاری ہونا شروع کریں، کیونکہ خدا کے گھر کی جگہ سے لوگوں کو برکت ملتی ہے. میرے عزیزوں ضرور آج تو ہمارے پاس وقت نہیں ہے، لیکن ایسٹر کے بعد ہم ایک عبادت کریں گے خدا کے فضل سے. عبادت کیا ہوگی ہماری؟ ہر ایماندار کے پاؤں دھوئے جائیں گے، پانی کو بلیس کر کے، پانی میں انائنٹڈ آئل ڈال کے، پانی کے اندر ایک تو اور چیز ہم مکس کریں گے، ہر ایماندار کے پاؤں دھوئیں گے. اب ایک سنیے گا، یسوع نے کہا تھا کہ سال سے ایک بار پاؤں دھونے دیکھے بائبل. یہ چرچ نے بس رکھا ہوا طریقہ، لیکن نہیں. آپ دیکھیے یورپ میں چرچ میں بے شمار چرچ ہر مہینے پیر دھوتے تھے، ہر مہینے. کچھ چرچ ایسے ہیں وہ ہر ہفتے پاؤں دھوتے ہیں. وہ کہتے ہیں روحانی عمل ہے، شفا کا، فتح کا، رہائی کا، پاکیزگی کا، شادمانی کا. یہ ہم نے عمل کرنا ہے. اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ خادم نہیں ہے، آپ اپنی فیملی مل کے ایسا کر سکتے ہیں. پانی کو لیں، پانی کو پہلے دعا کر کے مسا کریں، دعا والا پانی ملائیں، اور پھر اپنی بیوی کے، شوہر کے، بیٹی کے، بیٹے کے پاؤں دھوئیں،
تاکہ شفا جاری ہو، فتح جاری۔ اگر کوئی اسلامی عمل ہے بھی آج کی ہو جائے، ہاللیلویا، جہاں تمہارے پاؤں کا تلوا کیا ہوگا، وہ کیا ہو جائے گی، جگہ پاک ہو جائے گی۔ ہاللیلویا۔ پترس تمہارے پاؤں میں اب جو دھو رہا ہوں تو اب نہیں جانتا، کب سمجھے گا؟ تو آئیے آج کے بعد اس عمل کو چرچ میں دہرائیں گے، اور میں آپ ضرور کہنا چاہوں گا اپنے قدموں کو ان جگہوں پر جانے سے روکا کریں جہاں پر آپ انسیکیور ہو جاتے ہیں، وہ چاہے جادوگروں کے دربار ہیں، ان کی آستانے ہیں، آپ گئے، ہمیں ایک وہ گیت بھی گاتے ہیں، در غیر پہ جھکے سر یہ گوارا نہیں کریں گے۔ آئیے سر کو جھکائیں، آنکھیں بند کریں۔ آسمانی باپ، ہم یسوع کے نام میں آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اس آج کے بابرکت وقت کے لیے، اور آج جب خداوند پاکیزہ اور پاؤں دھونے کی رسم ادا کی جانے کو ہے، تو آج میری دعا ہے اس بڑے بھید کو ہر ایماندار اپنے اندر جانے کہ پاؤں دھونا فتح کی علامت ہے، پاؤں دھونا شفا کی علامت ہے، پاؤں دھونا شادمانی پاکیزگی کی علامت ہے، پاؤں دھونا نئے علاقوں میں فتح مندی کے ساتھ داخل ہونے کا ایک عمل ہے، اور پاؤں دھونا شیطان اور جادوگری کے عوامل کو ضائع کرنے کا ایک عمل ہے۔ ہم سبوں کے قدموں کو پاک کر، تیرا کلام ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی ہے۔ خدا کے بیٹے یسوع مسیح کے نام میں یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔